اسلام آباد کے یا کوئٹہ میں تو حکومت سوئی ہوئی ہے، کم سے کم اسلام آباد کے حکمرانوں تک اپنی بات پہنچا دیں۔ آج ہمارے ساتھ میر نوید کرمتی صاحب سابق صوبائی وزیر موجود ہیں۔ میر نوید کرمتی صاحب ہیں، ڈاکٹر عطاء الرحمن صاحب، عبدالمجید سربازی صاحب، پروفیسر سلطان کاکڑ صاحب اور سید نور اللہ کی ایڈوکیٹ صاحب، ولی خان شاکر صاحب موجود ہیں۔ ہم نے گزشتہ 2.5 سال پہلے حق دو بلوچستان تحریک شروع کی۔ الحمدللہ ایک پرامن جمہوری تحریک تھی اور ہے۔ ہم نے اپنے حقوق کے لیے، اپنے عزت اور غیرت کے لیے جدوجہد کی، دھرنے دیے، احتجاج کیے، بہت بڑی بڑی سرگرمیاں مردوں، خواتین، بچوں کی اور طویل دھرنے بلوچستان کی تاریخ میں طویل دھرنے ہم نے 2-2.5 مہینوں کے ہم نے گوادر میں دیے۔ ہمارے مطالبات کیا تھے؟ حق دو تحریک ایک پرامن جمہوری تحریک ہے۔ ہمارے مطالبات وہی تھے جو آئین پاکستان 1973 کا آئین اپنے ایک شہری کو دیتا ہے، جو حقوق دیتا ہے، وہی ہمارے مطالبات تھے۔ اور اس ایک دن کا زیادہ ہم مطالبہ نہیں کر رہے تھے کہ ہمیں آئین سے ماورا کوئی چیز دیا جائے۔ ہم 1973 کے آئین کی روشنی میں جو ایک شہری کے حقوق ہیں، صاف پانی ان کا حق ہے، بجلی اس کا حق ہے، تعلیم، علاج، روزگار، جان اور مال اور عزت و آبرو کی حفاظت، آزادی کے ساتھ سفر کرنا، بولنے کی آزادی، نقل و حرکت کی آزادی، اجتماع کی آزادی، یہ تمام مطالبات تھے جو ہم کر رہے تھے۔ پھر ہمارے ساتھ پچھلی دفعہ قدوس بیزنجو صاحب وزیر اعلیٰ صاحب اپنی پوری ٹیم کے ساتھ آئے۔ انہوں نے ہمارے تحریری معاہدہ کیا کہ 1 مہینے میں تمام مطالبات آپ کے پورے کیے جائیں گے۔ ساحل بلوچستان پہ جو ٹرالرز تھے جو سمندری نسل کشی کر رہے تھے کہ ان کو ہم 1 مہینے میں فارغ کریں گے۔ بارڈر کے کاروبار پہ جو لوگ کاروبار کر رہے ہیں، مزدوری کر رہے ہیں، اس کو ہم آزادی کے ساتھ کرنے دیں گے، عزت نفس کسی کی مجروح نہیں ہوگی۔ جو بطہ خوری جاری ہے ٹوکن کے نام پہ، اس کا خاتمہ ہوگا۔ اسی طرح ڈرگز، منشیات بلوچستان میں اور خصوصاً مکران اور گوادر میں دن کی روشنی میں جاری ہے۔ اس کے حوالے سے انہوں نے ہمارے ساتھ معاہدہ کیا۔ اسی طرح اور بہت سارے مطالبات تھے کہ تحریری طور پر ہزاروں لوگوں کے سامنے وزیر اعلیٰ بلوچستان نے اپنے کابینہ، اپنے چیف سیکرٹری، پوری بیوروکریسی کے ساتھ ہمارے ساتھ وعدہ کیا۔ دن گزرتے گئے، ہم بار بار یاد دہانی کی، ملاقاتیں کی، لیکن بجائے ان امور پہ عمل درآمد کرتے ان کی مخالفت شروع کر دی۔ کیونکہ بلوچستان میں جب اس وقت تبدیلی آئی، عمران خان صاحب چلے گئے، شہباز شریف آ گئے، جام کمال صاحب چلے گئے، قدوس بیزنجو صاحب آ گئے، تو پھر ایک سیاسی پارٹی، ایک قوم پرست پارٹی نے وفاقی حکومت کو بلیک میل کیا، وفاقی حکومت کو، صوبائی حکومت کو بلیک میل کیا۔ آج بھی وزیر اعلیٰ کے بیڈ روم میں جس پارٹی کا قبضہ ہے، اس نے وفاقی حکومت کو اور صوبائی حکومت کو مجبور کیا کہ ان کے مطالبات نہ مانے جائیں، ان کے مطالبات پہ عمل درآمد نہ کیا جائے۔ تو اس کے کہنے پہ صوبائی حکومت نے ہمارے مطالبات پہ ہٹ درمی کی۔ پھر ٹرالرز آ گئے، پھر بطہ خوری شروع ہے، ٹوکن کے نام پر بطہ خوری عروج پر ہے۔ پھر وہاں چیک پوسٹیں کی بحالی شروع ہو چکی ہے، پھر وہاں کے عوام کی تذلیل شروع ہو گئی۔ اس لیے پھر ہم نے 27 اکتوبر کو دھرنا دینے کا فیصلہ کیا۔ ہم نے دھرنا دیا، 2 مہینے گزر گئے۔ باقاعدہ میں یہ بتایا گیا تھا کہ ایک سیاسی پارٹی، قوم پرست پارٹی نے باقاعدہ وفاقی حکومت کو، صوبائی حکومت کو کہا ہے کہ اگر کوئی وفد ان سے مذاکرات کیے تو ہم وفاقی کابینہ سے بھی استعفیٰ دے دیں گے اور ہم لوگ یہاں اس کی قدوس بیزنجو کی حمایت بھی نہیں کریں گے اگر کوئی اس سے مذاکرات نہ کرے۔ انہی کی بلیک میلنگ پر ہمارے پاس کوئی آنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ پھر ہم نے یہی فیصلہ کیا گوادر کے عوام نے کہ ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو ہم اشرف المخلوقات کا جو رستہ ہے گوادر میں، یہ تو کیڑے مکوڑے تھے ہم لوگ، تو اشرف المخلوقات کا جو رستہ ہے وہاں کیوں نہ بیٹھا جائے۔ تو اس لیے پھر ہم وہاں سے ہم نے فیصلہ کیا
کہ اشرف المخلوقات کی جگہ بیٹھے. تو جب ہم اشرف المخلوقات کے راستے پہ بیٹھے، 2 مہینے یہاں ہمیں برداشت کیا، 2 دن وہاں برداشت نہیں کیا. 2 دن، کیونکہ وہ اشرف المخلوقات کا راستہ تھا. پھر وہاں میں رات کے اندھیرے میں ہم پہ چڑھائی کی. 3 بجے ہم پہ آپریشن ہوا. ہماری ماؤں بہنوں ہم سب پر، مجھ سمیت ہر کارکن پہ تشدد ہوا. ہمارے قائدین پہ تشدد ہوا، ماؤں بہنوں پہ تشدد ہوا. ہمارے مطالبات کیا تھے؟ یعنی ہم نے بار بار کہا کہ آپ کہتے ہیں ناراض بلوچ مذاکرات کریں گے، ناراض بلوچوں کو قومی دائرے میں لائیں گے، ناراض بلوچوں کو یہ کریں گے. ہم تو آپ کی ریاست کے ماننے والے ہیں، آپ کے قانون کو ماننے والے ہیں، پرامن لوگ ہیں، جمہوری لوگ ہیں، الیکشن میں حصہ لیتے ہیں، آپ کی ریاست کو مانتے ہیں، آپ کے آئین کو مانتے ہیں. آپ نے رات 3 بجے ہمیں کیوں مارا؟ ہم کیا مانگ رہے تھے؟ ہمارے مطالبات کیا تھے؟ ہم کیا ڈیمانڈ کر رہے تھے؟ غیر قانونی کون سا ڈیمانڈ کیا آپ مجبور ہوئے کہ ان کو مارا جائے، ان پہ آپریشن کیا جائے، پوری اس پہ ان کے گھروں پہ چھاپا مارا جائے؟ تو آپ نے، جنہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا، انہوں نے ریاست کو مضبوط نہیں کیا، انہوں نے ریاست کو کمزور کیا. ہم نے ہزاروں نوجوان جو اس ریاست سے مایوس تھے، اس جمہوریت سے مایوس تھے، اس الیکشن سسٹم پہ مایوس تھے، ہزاروں نوجوانوں کو ہم نے امید کا پیغام دلایا. جمہوری مزاحمت کے نام سے ایک جدوجہد شروع کی کہ پہاڑ کے بجائے سڑک کی سیاست کریں گے، ہم جدوجہد کریں گے، ان ظالموں کا مقابلہ کریں گے. تو مجھ سے سوال کر رہے ہیں وہ لوگ جو ریاست کے مخالف نوجوان ہیں، وہ بار بار ہم سے سوال کر رہے ہیں. وہ مجھے خود، وہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے واٹس ایپ کے ذریعے، ٹویٹر اسپیس پروگرام کے ذریعے انہوں نے ہم سے سوال کیا. اس کا جواب ریاست کے لوگ دیں. انہوں نے کہا کہ مولانا صاحب آپ کو ہم نے بتایا تھا کہ جمہوریت میں کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر وہ ہمیں مار رہے ہیں، اگر ہم ملک کو نہیں مانتے، ریاست کو نہیں مانتے، آئین کو نہیں مانتے، ہمیں مار رہے ہیں، آپ تو ریاست کو مانتے ہیں، آپ تو آئین کو مانتے ہیں، آپ جمہوریت کو مانتے ہیں، آپ الیکشن، آپ کو کیوں مارا؟ انہوں نے بتایا کہ اس لیے مارا کہ آپ بلوچ ہیں، بلوچ ہونا جرم ہے، بلوچستانی ہونا جرم ہے، آپ حقوق نہیں مانگ سکتے، آپ غلام ہیں، آپ کالونی کے رہنے والے ہیں، آپ کالونین کے شہری ہیں، آپ غلام ہیں، آپ کو حق نہیں ہے پانی مانگنا، بجلی مانگنا، تعلیم مانگنا، علاج مانگنا، عزت مانگنا. آپ کو چیک پوسٹ پہ ذلیل کرے ہونے دیں. آپ غلام ہیں، غلاموں کی کہاں عزت ہوتی ہے؟ غلام کیوں پانی کا مطالبہ کرے؟ غلام کیوں بجلی کا مطالبہ کرے؟ غلام کیوں تعلیم کا مطالبہ کرے؟ غلام کیوں ڈاکٹر کا مطالبہ کرے؟ اب تو غلام ہے. پانی مانگنا پنجاب والوں کا حق ہے، بجلی مانگنا ان کا حق ہے. آپ تو غلام ہیں، کالونی ہے، بلوچستان کہاں صوبہ ہے؟ تو اس لیے انہوں نے مجھے سوال کیا، میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے کہ ان کو میں مطمئن کروں کہ نہیں ایسا نہیں ہے. تو یہ سوال ہے کہ میں پرامن جمہوری آئینی قانونی جدوجہد کرنے والے کو رات 3 بجے مارا جاتا ہے، اس پہ تشدد کیا جاتا ہے. ہمارے مطالبات کیا تھے؟ ساحل بلوچستان جو صدیوں سے میں اپنے بچوں کا ہم پیٹ پالتے ہیں، اللہ پاک نے ایک نعمت ہمیں دی ہے. سندھ کے ڈاکوؤں کے حوالے کیا گیا ہے، بطہ خوری آج بھی جاری ہے. پی ڈی ایم کی حکومت آنے کے بعد ڈالر میں اضافہ ہوا ہے. پی ڈی ایم حکومت کا آنے کے بعد ڈالرز میں بطہ خوری عروج پر ہے. پی ڈی ایم حکومت آنے کے بعد ہزاروں کی تعداد میں ڈالرز دوبارہ آ چکے ہیں. پی ڈی ایم حکومت آنے کے بعد تمام مسائل میں ہمارا اضافہ ہوا ہے. تو اس لیے آج ڈالر نے ہمارے 15 قسم کی مچھلیاں، 15 جس کا نسل ناپید ہو چکا ہے، جس کو میں دیکھتا تھا، آج ایک مچھلی بھی ماہی گیر وہ دیکھ نہیں پاتے. 15 قسم کی مچھلیوں کو ٹالرز نے ختم کر دیا، اس کی نسل کشی کی ہے. کیا یہ وہ جو نسل کشی کر رہے ہیں وہ دہشت گرد نہیں ہے؟ آیا مجھ پہ آپریشن آپ کرنا چاہیے یا ٹالر مافیا کے خلاف آپریشن کرنا چاہیے؟ مجھ پر فوج کشی ہونی چاہیے یا ٹالر مافیا کے خلاف ہونی چاہیے؟ ڈرگ مافیا کے خلاف ہونی چاہیے، لیڈ مافیا کے خلاف نہیں. ٹالرز کے خلاف حملہ نہیں کرنا ہے، ٹالر کے خلاف آپریشن نہیں کرنا ہے. جو کہتے ہیں ہمیں عزت دو، ان کے خلاف آپریشن ہونا چاہیے. جو کہتے ہیں ہمارا ساحل بچاؤ، اس کے خلاف آپریشن ہونا چاہیے.